بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم حاضر خدمت, اور آج رؤوف حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تحریک انصاف کے انفارمیشن کا جو سارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ڈیل کرتے ہیں, ترجمان بھی ہیں. سیاست پر بات کریں گے کیونکہ اب صرف 8 مئی جو ہے, بالکل 8 فروری, 2-3 دن دور ہے. نتائج کیا ہوں گے, پورے ملک کی نظریں ہیں. پی ٹی آئی کو ابھی تک لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات, پلینگ فیلڈ ہی نہیں ملا. آج بھی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, لوگ اندر ہیں, پرچے درج کیے جا رہے ہیں, کسی کیمپین کی اجازت نہیں. لیکن جب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ خان آئے گا. رؤوف صاحب سے پوچھتے ہیں. رؤوف حسن صاحب بہت شکریہ, آپ بڑے مصروف ہیں لیکن آپ نے ٹائم نکالا. تھینک یو, بڑی مہربانی. زیادہ دور نہیں ہے اب 8 فروری, اور کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ, کیا لوگوں کا رسپانس ہے, آپ کے پاس کیا فیڈ بیک ہے, آپ کی اسیسمنٹ 8 فروری کے حوالے سے کیا ہے؟ دو نیریٹیوز ہیں جی. ایک نیریٹو تو وہ ہے جو کہ ریاست چلا رہی ہے, اور وہ اس کا تھوڑا بہت آپ نے بھی تذکرہ کر دیا ہے. وہ تو نیریٹیو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو نہیں جیتنے دینا, اور کافی امید, مجھے فیئر ہے, یہ خوف ہے مجھے کہ جی وہ پارٹی کو بھی بین کرنے کی طرف کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر جائیں گے. بلکہ کل جو ہیئرنگ ہو رہی ہے 9 مئی کی, شاید اس کی جو کنکلوژن ہو وہ بھی اسی طرف ہو, کیونکہ وہ بسحد کوشش کے باوجود پارٹی جو ہے وہ آپریشنل رہی ہے. ان کی کوشش تھی کہ جی پارٹی بیٹھ جائے, ہمارے لیڈران کو اٹھا لیا گیا, ان کے اوپر جو کچھ بھی کیا گیا, اس کے باوجود پارٹی فنکشنل رہی ہے, آج بھی فنکشنل ہے. اس ساری جبر اور وسطائیت کو برداشت کر گئے ہیں ہم لوگ. تو یہ ان کے لیے ایک میجر ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, اور ان کے لیے ایک سورس آف فرسٹریشن بھی یہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں شاید آپ دیکھیں گے کہ اس طرف کوئی قدم اٹھایا جائے گا. دوسرا جو ایک پیرلل نیریٹو ہے وہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہے, جو کہ گراس روٹ پاپولیرٹی ہے. آپ کہیں چلے جائیں, ملک کے کسی علاقے میں چلے جائیں, آپ کو صرف لوگ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور وہ لوگ جو کہ شاید انہوں نے لاسٹ الیکشن میں ہمیں ووٹ نہیں بھی دیا تھا, آج وہ کنورٹڈ ہیں کہ نہیں, آج ہم نے خان کو ووٹ دینا ہے. تو یہ جو لوگوں کا سیلاب امٹتا میں دیکھ رہا ہوں, جو کہ 8 فروری کو وچ از بیرلی 2 days away. چیلنج یہ ہے کہ جی کیا ان لوگوں کو پولنگ اسٹیشنز تک پہنچنے دیا جائے گا یا نہیں. ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ جی ان کو روکا جائے گا پولنگ اسٹیشنز تک پہنچنے سے, بلکہ ہمارے جو پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوئے گی. اور شاید جب پولنگ ٹائم ختم ہونے کے قریب ہو تو وہ ان کی وہاں موجودگی جو ہے وہ بھی ہمیں ڈاؤٹ فل نظر آتی ہے. تو اس لیے ہم کافی دنوں سے اپنے ووٹرز کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ پہنچنا ہے, ہر صورت میں آپ نے ووٹ دینا ہے. 8 فروری کو آپ نے ووٹ دینا ہے اور ووٹ کی طاقت کا استعمال کرنا ہے. اور پولنگ ایجنٹس کو بھی ہم ٹرین کر رہے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ پولنگ اسٹیشن میں موجود رہیں جب تک کہ ان کو فارمز جو ہیں, ریزلٹ فارمز جو ہیں وہ نہیں مل جاتے. آپ نے جو بات کی ہے بڑی, اس سے جو پکچر ہے بڑی بلیک ہے, ایک بڑا عجیب سا احساس ہو رہا ہے. اتنی بڑی جماعت اور ووٹرز کو نہ پہنچنے دیا جائے, نتائج کو اپنے حق کے لیے استعمال کیا جائے, پابندی لگا دی جائے پارٹی پر. یہ جو پابندی والی بات ہے, اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے, کچھ اسٹریٹجی آپ نے بنائی ہے کہ اگر پابندی لگا دی جاتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہمارے پاس بیک اپ اسٹریٹجیز ہیں, اور ان پر ہم عمل کریں گے جب اس قسم کی سچویشن ہمیں زیادہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی یا زیادہ قریب نظر آئے گی. لیکن ہمیں خوف اسی چیز کا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ اسی طرف پڑیں گے, کیونکہ یہ جو نفرتوں کے انہوں نے انبار لگا لیے ہیں, یہ مجھے نہیں لگ رہا میرے جیسے لوگوں کی, جو کہ ہم ماڈریٹ لوگ ہیں, جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی تصادم نہ ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ریاست پن پہ آگے بڑھے, ترقی کرے. وہ لیکن چند لوگوں نے اپنی انا کی تسکین کے لیے یہ جو نفرتوں کے انبار لگائے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ یہ گرتے ہوئے یہ جو نظر نہیں آئیں گے. اور اسی کی بل کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ ایک پارٹی کو, ایک شخص کو یہ مطلب ریاست کی تمام جو جبر اور ظلم ہے اس کا وہ اسی کے اوپر کیا جا رہا ہے. الیکشن والے دن آپ کیسے صورتحال کو مانیٹر کریں گے؟ کیونکہ آپ کے جو چیلنجز ہوں گے, جیسے آپ نے ابھی بیان فرمایا, لوگوں کو باہر نکالنا تاکہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں, اور پھر اس کے بعد اپنے ووٹ کے لیے پہرا دینا. پورا دن جو ہے
رات گئے تک آپ اسی میں لگے رہیں گے. تو ہاؤ ڈو یو ہینڈل اٹ؟ کس طرح ابھی جو سینٹرل سیکریٹریٹ ہے وہاں پر آنے جانے میں کوئی پابندی ہے؟ والنٹیئرز آ رہے ہیں، پولیس تنگ کر رہی ہے، کیا صورتحال ہے؟ وہ پولیس روز وزٹ کر جاتے ہیں، ہم ان کو چائے اور بسکٹ پیش کر دیتے ہیں، وہ پی لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی مطلب اپنی ہیلپ لیسنس کا بھی اظہار کر کے جاتے ہیں. تو ہم جس دن ہم نے اپنی نیشنل باڈی کا اجلاس بلایا تھا اس دن آپ کو پتہ ہے انہوں نے سیل کر دیا تھا، یہاں بھی کیا تھا، بلوچستان میں بھی کیا تھا، کوئٹہ میں بھی کیا تھا، کراچی میں بھی کر رہے تھے یہ لوگ. تو وہ خوف تو ایک ہمیشہ ہمیں رہے گا کہ جی یہ ہمارا. باقی رہا وہاں ہم لوگوں نے کوآرڈینیشن سیل جو ہے قائم کیا ہوا، آپ کل آئے تھے، آئے تھے، آپ نے دیکھا ہے. تو اس میں خاصی گہما گہمی ہے، ایک تھوڑا سا ذرا لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس والنٹیئرز ہیں اس وقت. آج میں ابھی جب نکلا ہوں دفتر سے تو کوئی 40-42 لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں، لڑکیاں لڑکے گریجویٹس ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں وہ لوگ، کمٹمنٹ ہیں ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ اور خان صاحب کے ساتھ. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ ووٹر فیسیلیٹیشن ہے اور یہ کینڈیڈیٹ فیسیلیٹیشن ہے، وہاں سب انفارمیشن جو ہے ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہے. تو الیکشن ڈے کے اوپر جی 2 میسیجز جو ہیں، ایک تو میسیج میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا ہے کہ جی 8 فروری کو آپ نے نکلنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جی آپ نے اپنے ووٹ کے تقدس کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اس کو گارڈ کرنا ہے آپ نے. دیٹ مینس کہ جی ہماری خواہش ہوگی کہ ووٹر حضرات بھی وہاں ٹھہریں، اور اس سے زیادہ خواہش یہ ہوگی کہ جو اندر ہمارے پولنگ ایجنٹس ہیں وہ اپنی پوزیشنس کے اوپر موجود رہیں اور وہ انشور کریں کہ دھاندلی نہیں ہوتی. لیکن ریاست کے پتہ ہے آپ کو ان کے پاس بہت سارے امپلیمنٹس ہوتے ہیں، بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. تو مجھے اس کا بھی بہت زیادہ خوف ہے، بلکہ ساری پارٹی کو ہے، تمام لوگوں کو ہے کہ یہ پوری طرح ریاست جو الیکشنز ہیں ان کو بریک کرنے کی حتی الوسع کوشش کریں گے. لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری ہمارے پاس اطلاع ہے کہ اس دفعہ جو مارجن جو ہے پی ٹی آئی میں اور باقی پارٹیز میں وہ پچھلے الیکشن سے بہت زیادہ بڑھ چکا ہوا ہے. تو ایک اندازے کے مطابق پر کانسٹیٹوئنسی، ہر کانسٹیٹوئنسی کے اوپر 40-50 ہزار ووٹرز کا مارجن ہے. تو یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اتنا زیادہ مارجن جو ہے اس کو کور اپ کرنا یا اس کو ریورس کرنا جو ہے وہ انتہائی مشکل کام ہوگا. لیکن بہر صورت ریاست ہوتی ہے، اور پھر جب اتنی نفرتوں کے انبار لگے ہوں تو پھر انسان جو ہے اچھا، وہ بھی. آپ نے کوئی کیلکولیشن کی ہے کہ قومی اسمبلی کی جو جنرل نشستیں ہیں اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ کتنی نشستیں جیت سکے گی آپ کی، اگر فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں؟ کوئی اسیسمنٹ آپ نے کی ہے؟ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن جی جیسا کہ آپ نے فرمایا، بالکل. میں اس کی دیکھیے کے پی میں تو ان کے لیے 2-5 سیٹیں بھی جیتنا مشکل ہے اپوزیشن کے لیے. اتنا اس وقت ایک میسو جو ہے وہاں. اور پنجاب میں؟ پنجاب میں میرا خیال ہے کہ ہم لوگ 70-75% سیٹس کے اوپر ہمارا میجر ایڈوانٹیج ہے ان کے اوپر. 70%. اب دیکھیے گوجرانوالا میں ان کا جو جلسہ ہوا اس میں کتنے لوگ تھے. اب لاہور میں جو جلسے یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو اب انہوں نے کینسل کر دیا کیونکہ وہاں بھی ان کو لوگ نہیں مل رہے تھے. باقی بھی جو ہوئے ہیں جڑاوالا وغیرہ میں بھی ہوئے، وہاں بھی انتہائی کم تعداد جو ہے وہ لوگوں کی یہاں آئی ہے، اور ان میں بھی کچھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ پہنچ جاتے ہیں جو کہ نعرے بازی وہاں کر رہے ہوتے ہیں ان کے جلسوں میں. بائی آلویز کیپ رہing کہ انہوں کے کوئی تصادم نہ ہو، سارا کچھ نہ ہو. باقی رہا سندھ میں کراچی ڈومینیٹ کریں گے ہم لوگ، وہ نکالیں گے. انٹیریئر میں بہت زیادہ انکریجنگ ہمیں انڈیکیشنز ہیں کہ وہ ملیں گے. بلوچستان میں تو جو ہوتا ہے ہمیشہ وہ آپ کو پتہ ہے، تو وہاں کچھ پریڈکشن کرنا جو وہ پاسبل نہیں ہے. اوور آل ہمارا خیال ہے کہ کم از کم اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، میں بار بار اس پہ اسٹریس کر رہا ہوں، 2/3 میجورٹی لینا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر بھی کیا کہ پولیس آ گئی تھی جس دن آپ کا وہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس تھا. اب آپ فیڈرل الیکشن کمشنر بھی ہیں انٹرا پارٹی الیکشنز کے لیے، تو نامینیشن پیپر بھی فائل ہو چکے، سب کچھ ہو چکا، لیکن جو پولنگ ڈیٹ تھی وہ آپ نے پوسٹ پون کی ہے. کوئی خاص اس کی وجہ تھی؟ اور اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ اب کوئی نیکسٹ ڈیٹ کے حوالے سے بھی آپ کے ذہن میں کچھ اسکیجول ہے؟ دیکھیے ایک وجہ تو میں نے آپ کو بیان کر دی ہے کہ وہ ہمارا جو نیشنل کونسل کا نیشنل باڈی کا جو اجلاس تھا اس میں یہی جب انہوں نے آ کے اسلام آباد ہمارا سینٹرل سیکریٹریٹ سیل کیا، اور اس کے علاوہ کوئٹہ میں انہوں نے ہمارا سیکریٹریٹ سیل کیا، اور لاہور میں بھی لوگ پہنچے ہوئے تھے، وہ بھی ڈسٹرب کر رہے تھے. تو ہمیں ریٹریٹ کرنا پڑا ٹو آلٹرنیٹ سائٹ. ہم وہاں سے نکل گئے اور ہم نے سارا جو تھا وہ کنورٹ کیا ورچوئل کے اوپر. تو ہم اس میں تو کامیاب ہو گئے. اس کے بعد نامینیشن پیپرز کا جو ہماری جو ڈیڈ لائن تھی 31 جنوری، تب تک ہم نے اس کو وصول بھی کیا. لیکن چونکہ یہ ہوا اور اس کے بعد یہ جو 8 کو ہمارا نیشنل الیکشن بھی آ رہا تھا، تو خان صاحب نے یہ کہا کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے پوسٹ پون کر دو
اور یہ نیشنل سلیکشن گزر جانے دو تاکہ لوگ اس طرف کانسنٹریٹ کریں. اور ہمارے لوگوں کی طرف سے بھی اس قسم کی انپٹ جو ہے وہ ملی تھی کہ ہم اس کو دونوں الیکشنز کو اکٹھے جو ہیں وہ نہیں ڈیڈیکیٹ کر سک رہا ہے. تو یہ اس کی ڈیلے نہیں زیادہ ہوگی. ہم امیجیٹلی آفٹر دی نیشنل سلیکشنز ان دا نیکسٹ لیٹس سے about 10 days after that, within 10 days ہم کروا دیں گے. اچھا, آپ خان صاحب کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے, اب جیسے ٹکٹس کی تقسیم ہوئی, بہت سارا ایک اس میں پورا ایک لوگوں کا کچھ شکایات بھی ہیں, کچھ خان صاحب نے بھی کہا کہ یہاں پہ رجسٹر بھی نہیں لانے دیا گیا اور میں ہر نشست پر بات بھی نہیں کر سکا. تو کمیونیکیشن جو ہے خان صاحب کے ساتھ وہ وکلا کے ذریعے ہوتی ہے بس؟ کمیونیکیشن کی 3 ہیں جی وہیکلس. ایک وکلا جو آپ نے فرمایا, وکیل جاتے ہیں جب بھی, ان کو پہلے ہفتے میں 2 دفعہ جانے کی اجازت تھی. اس کے بعد جب سے کیسز شروع ہوئے تو ہر کیس کے اوپر بھی جانا پڑتا ہے. سو ہفتے میں 4-5 دن وہ چلے جاتے ہیں. تو ایک تو ہمارا وہیکل آف کمیونیکیشن جو ہے وہ وکلا ہیں. اس کے علاوہ ان کی بیگم صاحبہ ہیں جن کے ساتھ کوئی بھی بات نہیں ہوتی ہے اتنی زیادہ, وہ ملتی ہیں ان کو ہفتے میں 1 دفعہ. اور اس کے علاوہ ان کو بھی اجازت ہے کہ جب کیس ہو ان کے, وہ بھی چونکہ بعض کیسز میں ایکیوزڈ ہیں تو وہ بھی چلی جاتی ہیں, کورٹ میں چلی جاتی ہیں. ان کی بہنیں ہیں تیسری, وہ ہفتے 10 دن میں 1 دفعہ مل رہی تھیں. اب وہ بھی زیادہ فریکوینٹلی جا رہی ہیں بیکاز آف دا کیسز. تو یہ وہیکل آف کمیونیکیشن ہے. میں نے ذاتی طور کے اوپر میرا خیال ہے کوئی 10 دفعہ کورٹ سے اجازت لی ہے. میرے پاس ریٹن پرمیشن ہے کورٹ کی. انہوں نے کہا جی کہ ان کو ملنے دیا جائے فرام دی پولیٹیکل لیڈرشپ. تو جب جیل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہم بات کرتے تھے تو وہ بلا لیتے تھے کہ جی آ جائیے ہم ملا دیتے ہیں. تو وہاں میں کوئی 7-8 دفعہ گیا ہوں اور 4-5 گھنٹے میں نے انتظار کیا. اور اس کے بعد وہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب ہیں وہ یا خود آ کے بتاتے تھے یا میسج بھیج دیتے تھے کہ جی سوری ہمیں اجازت نہیں ملی آپ کو ملانے کی. تو میں سب یہ بتا دوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ میں سے, پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں سے ابھی تک کسی ایک شخص کو بھی خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. تو یہ ایک ایشو ہے ہمارے پاس, ایک ایشو ہے کیونکہ جو وکلا حضرات ہیں وہ کمیونیکیٹ تو کر لیتے ہیں لیکن جو پولیٹیکل ڈائمینشنس ہوتی ہیں وہ ایک اپنی جگہ, ایک اپنے تئیں ایک علیحدہ ہی کہانی ہوتی ہے. اچھا, تو وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ جا کے ان سے ملاقات کریں ان سے. اچھا, گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی 4 ممبر کابینہ کے, جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا, کیسے یہ ہوا, تو اس پر وہ تحقیقات کر کے تو ریکمنڈیشن اس نے دینی ہے, رسپانسبلٹی کس پر ہے اور جو رسپانسبل لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. عام تاثر ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف آئے گا فیصلہ, کہا جائے گا کہ لیڈرشپ نے ماسٹر مائنڈ کیا اور اس پر پابندی لگا دی جائے گی. لیکن جب تحقیقات کی جاتی ہیں تو جو فریق براہ راست ملوث ہو اس سے بھی بات کی جاتی ہے. ابھی تک اس کمیٹی کی جانب سے پی ٹی آئی کا ورژن, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا ورژن لینے کے لیے کوئی رابطہ کیا گیا؟ کوئی رابطہ نہیں. ایک تھوڑا سا اس کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں اس ڈسکشن کو. دیکھیے یہ جو 9 مئی کی انفارچونیٹ چیزیں ہوئیں, ہیپننگس ہوئے, جس کو ہم ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہیں اس کو کنڈیم کرتے ہیں, اس سلسلے میں بھی ہم نے ان سے کہا تھا کہ جی اس میں ایک ڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تاکہ اس میں بھی لوگوں کا پتہ چل سکے کہ کس نے کیا رول پلے کیا ہے. اس کے بعد ہماری کنٹینشن یہ ہے کہ جو اس میں ذمہ دار پائے جائیں ان کو سزا دیجیے, جو قانون وقت ہے اس کے مطابق سزا دی جائے. وہ بھی آج تک کوئی جوڈیشل انکوائری نہیں ہوئی ہے. اور وہ چند لوگوں کے کہنے کے اوپر انہوں نے کہا ہے جی وہ پہلے دن سے کہتے ہیں یہ انہوں نے کروایا بغیر اس کے کسی ثبوت کے, بغیر انکوائری کیے, انڈیپینڈنٹ انکوائری کیے. تو وہ جس کا سارا عذاب جو ہے وہ ہماری پارٹی اور ہمارے ورکرز نے برداشت کیا. آج بھی 10,000 لوگ ہمارے جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ان میں سے کچھ خواتین ہیں جو 6 مہینے 8 مہینے سے اس وقت جیل میں ہیں. ایسی بھی خواتین ہیں جن کی 20 دفعہ 15 دفعہ 10 دفعہ بیل آؤٹ ہوئے ہیں, اور جب ان کو وہ جیل سے باہر نکل رہی ہوتی ہیں, مطلب عدالت سے باہر, تو وہاں ان کو کسی اور کیس میں اریسٹ کر لیا جاتا ہے. اچھا, کسی کو نہیں چھوڑا. آپ کی کوشش کیا ہوگی, کیونکہ جو انڈیپینڈنٹ اب پی ٹی آئی کے لوگ لڑ رہے ہیں اور گورنمنٹ کے لیے بڑا آسان ہے کیونکہ وہ کسی ڈسپلن کے پابند نہیں ہیں, اگرچہ ہلکے کے لوگوں کا ضرور ان پر دباؤ ہوگا. بہت سارے لوگوں نے اپنے بیانات بھی دیے ہیں سوشل میڈیا پر. کیا اسٹریٹجی ہوگی کہ فوری طور پر انہیں پی ٹی آئی میں شامل کرایا جائے, یا کیسے آپ ان کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ دیکھیے فوری طور پر پی ٹی آئی میں شامل کرنا تو پاسبل نہیں ہوگا بیکاز ابھی تک ہمارے پاس سمبل نہیں ہے. اب انٹر پارٹی الیکشنز ہوں گے جو کہ قید لگائی ہوئی ہے اس نے, لیکن 3 دن کے اندر انہوں نے کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے. وہ میرا ایک دوست ہے, اس نے بڑے مزے کی بات کی تھی. کہتا تھا یار کہ اگر تم سوچتے ہو کہ انہوں نے تم سے سمبل لیا تمہیں واپس دینے کے لیے تو تم بڑے پاگل آدمی.
میں بالکل ایگری کرتا ہوں. تو ہم امید لگائے تو بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم کچھ کر لیں گے, لیکن اس کی پاسبلٹی نہیں ہے. اب ان منڈیاں بھی لگیں گی, یہ بھی یقینی بات ہے. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے, پی ایم ایل این, سب نے, دونوں, خاص کر پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم آزاد امیدواروں کی مدد سے حکومت بنائیں گے اور بلاول جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوگا. منڈی انہوں نے پہلے بھی لگائی تھی جب ہماری حکومت کو گرایا گیا تھا, تو آپ کو یاد ہے سندھ ہاؤس میں منڈی لگی تھی, لوگوں کی ضمیر خریدے گئے تھے. یہ پاکستان کی پالیٹکس کا انفارچونیٹلی ایک انٹیگرل کمپوننٹ بن چکا ہوا ہے. تو یہ بھی لگیں گی. لیکن میں جو پارٹی کی ٹرانسفارمیشن کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ جب سے یہ ڈسمینٹل گورنمنٹ ہونے کے بعد, جب ہمارے وہ سارے جو سو کالڈ الیکٹیبلس جو پارٹی میں شامل ہوئے تھے, وہ پارٹی چھوڑ چکے ہوئے ہیں. میں ان کو ریٹس کہتا ہوں, اور وہ جمپ کر گئے. اب پارٹی میں وہ لوگ ہیں اس وقت زیادہ تر, ایک جو نظریے سے لوائل ہیں, نظریاتی لوگ ہیں, اور ان میں سے کم تعداد چھوڑ کے جائے گی آپ سمجھتے ہیں؟ نظریاتی لوگ چونکہ ہیں اس لیے ایگزیکٹلی. میرا خیال ہے کہ اگر کچھ لوگ گئے بھی تو وہ کچھ لوگ ہوں گے, لیکن بائی اینڈ لارج سب لوگ جو ہیں یہ پارٹی کی آئیڈیالوجی کے ساتھ اور خان صاحب کے ویژن کے ساتھ کمٹمنٹ رکھتے ہیں. آپ کا میسج ان کے لیے کیا ہے جو جیت کے آئیں گے پی ٹی آئی کے لیے؟ ہمارا میسج یہ ہے کہ جی ہم جس مشن کو لے کے چلے ہوئے ہیں, یہ اس کا ایک میجر کمپوننٹ ہے. وہ مشن یہ ہے کہ جی ہم نے اخلاقیات کو درست کرنا ہے, ہم نے اس کا اخلاقیات کو درست کرنے کی بیسس کے اوپر جو ہے ملک کو اٹھانا ہے. تو اگر یہ اخلاقیات کی پہلے ہرڈل کے اوپر یہ ناکام ہو جائیں گے, بک جائیں گے, تو پھر تو کوئی امید نہیں رہتی نا. لیکن مجھے یقین ہے ذاتی طور کے اوپر, میں ان کو بہت سو کو جانتا ہوں, میرا نہیں خیال کہ وہ پارٹی کو کسی صورت میں چھوڑیں گے. ابھی خبریں آ رہی ہیں صداقت عباسی, واسق قیوم اور بہت سارے لوگ وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں, اور انہی کی گواہی پر پارٹی کو بین کیا جائے گا. یہ تو لوگ چھوڑ چکے ہوئے ہیں نا جی. اور ان کے ساتھ جن حالات میں ان لوگوں نے چھوڑا ہے, وہ بھی سمیع صاحب آپ جانتے ہیں. انسان کی اپنی جو مطلب ٹالرنس لیول ہوتا ہے, اس کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے. فرینکلی جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے, اگر آپ ان کو ملیں, ان سے بات کریں, تو شاید آپ کو تھوڑا سا, آئی ایم شیور یو مسٹ ہیو ڈن اٹ, ہمیں بھی پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے. تو وہ فیکٹر تو اپنی جگہ ہے نا. جو ریاست کا جو تشدد ہے وہ تو لازمی بات ہے کہ ہوگا, اس کو پرپیٹریٹ کیا جائے گا. اب ان کو انڈیوسمنٹس بھی دی جائیں گی, ان کو آفر کیا جائے گا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک ہوور کرے گا کہ جی یہ بھی کریں گے ہم, اگر آپ نہیں مانیں گے تو یہ بھی کریں گے. سو مطلب خوف تو ہے, ایک خوف کا عنصر تو موجود ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ اسٹیک کریں گے. لوگوں نے بہت کچھ برداشت کی ہے. یو ایس تھنک ٹینکس کی طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں. آج ڈان میں انور اقبال صاحب نے سٹوری چھاپی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کے بغیر الیکشنز ہوئے اور نواز شریف کو جیسے بنایا جا رہا ہے, یہ ایک پراکسی گورنمنٹ ہوگی, اس سے انسرٹینٹی میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور جو الہان عمر صاحبہ ہیں, جو کانگریس وومن ہیں, انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ ایک بڑی جو پارٹی ہے اس کو آپ نے جب کرمنلائز اس کو کر دیا ہے, تو یہ کون سے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں؟ اس ساری سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, جو ان کا کہنا ہے, اعلام کا جو کہنا ہے, وہ تو بالکل ٹھیک ہے نا. ڈیسیمیٹ کیا ہے پی ٹی آئی کو ریاست کے تشدد سے, ریاست کے جو پرتشدد انسٹرومنٹس ہیں ان کے بیجا استعمال سے انہوں نے پارٹی کو ڈیسیمیٹ کیا ہے. لوگوں کے ساتھ مس ٹریٹمنٹ جو ہوئی ہے وہ بھی سارا کچھ ہوا ہے. تو فری بھی نہیں ہے الیکشن, فیئر بھی نہیں ہے الیکشن, اور انکلوسیو بھی نہیں ہے الیکشن, بیکاز ایک پارٹی کو آپ نکال چکے ہوئے ہیں. ہم تو زبردستی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہم نے وی ہیو ریفیوز ٹو گیو ان. حالانکہ وہ تو اپنے تمام ہتھ کنڈے استعمال کر چکے تھے کہ ہم باہر ہوتے الیکشن سے. آج پی ٹی آئی کا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے تھا. تو لیکن یہ تو ہماری پرسیویرنس ہے, ہماری کہیے کہ کوئی جذبہ ہے جو کہ ہمارے ورکرز کا, ہمارے سب لوگوں کا جو کہ پارٹی کے ممبران ہیں, ان ساروں نے بڑے جان جوکھوں سے کام کیا اور بڑی اپنی فیملیز کو رسک کے اوپر لگایا ہے. تھنک ٹینکس کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے, وہ اس وقت جو پاکستان کے مسائل ہیں وہ آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ہیں. وہ لٹرلی آن دا ورج آف بینکرپسی اینڈ سو مینی ادر تھنگس. سوشل ایشوز ہیں بہت میجر. خاص کر یہ دیکھیے جو انہوں نے عدت کا جو فیصلہ کیا, اس کے بعد انہوں نے اور سوسائٹل ایشوز جو ہیں ان کو کریٹ کیا ہے. اکنامک ایشوز ہیں, بہت گمبھیر قسم کے ایشوز ہیں. پھر ڈویژن جو ہے, ان ایکوٹی اور ان ایکوالٹی جو سوسائٹی میں ہے, وہ غریب اور امیر کا جو فرق ہے, وہ یہ سب چیزیں بڑی ہیں, پچھلے سالوں میں اور دہائیوں میں بڑی ہیں. تو ان کو کنٹرول کرنا جو ہے, وہ ریاست کو اگر آپ نے قائم رکھنا ہے تو آپ کو یہ انیکوٹیز اینڈ انیکوالٹیز آپ کو ختم کرنی پڑے گی. لیکن اس کے لیے آپ کو ایک مینڈیٹڈ حکومت چاہیے, اسٹرانگ مینڈیٹڈ حکومت. اور وہ تو مجھے جو ان کا ہے اس وقت جو ایک ان کا جو مجھے پلان جو ہے وہ سامنے آیا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ اپنی جو اسٹرنگ ہے جس کے تھرو یہ کنٹرول کرتے ہیں اپنے ٹاؤٹس کو, اپنے پلانٹس کو, وہ باقاعدہ طور کے اوپر اور اسٹرانگ ہوگا.
تو اس میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو یہ اتنے ووٹس نہیں دیں گے، اتنی سیٹیں نہیں دیں گے کہ وہ اپنے تئیں ایک حکومت بنا سکے. سو چون چون کا مربع بنے گا جس کو کہتے ہیں، جس سے کوئی استحکام نہیں آئے گا، مزید انسٹیبلٹی آئے گی. اچھا ایک اب میں آخر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بیان اس طرح کے آ رہے ہیں، مشال یوسف زئی صاحبہ کا بیان میں نے دیکھا کہ بنی گالہ میں بہت سارے لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی ہے، اور وہاں پر جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں ان کی خطرہ ہے ان کی زندگی کو بھی، ان کی خود بھی درخواست ہے کہ مجھے اڈیالہ جیل میں واپس بھیجا جائے. اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ایڈ ٹو دیٹ؟ میں ذاتی طور کے اوپر پریوی نہیں ہوں جی اس سچویشن کا، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ خاصی وہاں مطلب خطرات جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں. تو اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا. ہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی مجھے اڈیالہ جیلہ بھیج دیجیے، تو ان کو چاہیے کہ وہ وہاں کر دیں. پہلے انہوں نے ان کو وہاں شفٹ کر کے ایک رومر سی پھیلائی ان لوگوں نے کہ جی شاید کوئی ڈیل ہو رہی ہے. جب اس کو اسٹرانگلی ریبٹ کیا ہم نے تو پھر خاموشی چھا گئی، اور شاید اب کسی سٹیج کے اوپر ان کو واپس سے اڈیالہ میں بھیجتے. میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ سیکیور رہیں گی اڈیالہ میں بنسبت اکیلی وہ کمرے میں. اور یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ ایک ہی کمرے تک کنفائنڈ ہے، ان کو کسی اور. آپ کتنے پر امید ہیں کہ 8 فروری کو جو لوگ ہیں عمران خان کی جو توقعات ہیں اس پر پورا اترتے ہوئے نکلیں گے باہر، ووٹ دیں گے اور اپنے ووٹ پر پہرا بھی دیں گے؟ دیکھیں مجھے یقین ہے اس چیز کا کہ وہ تو نکلنے کی پوری کوشش کریں گے، لیکن جس چیز کا خطرہ ہے مجھے یہ کہ کیا ان کو نکلنے دیا جائے گا، کیا ان کو پولنگ اسٹیشنز تک پہنچنے دیا جائے گا. مجھے جو انفارمیشن میرے تک فلٹر کی گئی ہے، فلٹر ہوئی ہے، وہ یہی ہے کہ جی ان کو بہت تشدد سے روکا جائے گا، ان کو پولنگ اسٹیشنز تک نہیں آنے دیا جائے گا. تو اس چیز کے بارے میں ہم لوگ موجود ہیں. باقی ہمیں یقین ہے کہ وہ لوگ آنا چاہیں گے، وہ ڈیفینیٹلی آنا چاہیں گے. جو ہماری کنسٹیٹوئنسی لیول کے اوپر جو انفارمیشن بھی ہمیں مل رہی ہے، لوگوں سے خود آتے ہیں لوگ ہمیں بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جی ان کی تیاری ہے. پھر آپ فوٹیجز دیکھیے، آپ ہماری جو اس وقت فلوٹ ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو کہ لوگ نکل رہے ہیں، ان کا جوش و خروش آپ دیکھیے. سو مجھے ان سے تو پوری امید ہے کہ وہ نکلیں گے ڈیفینیٹلی. لیکن جو چیز اسٹیٹ کیا کرتی ہے وہ ون ہیز ٹو ویٹ اینڈ سی. وہ میرے نزدیک جو ہے مجھے اس کے بارے میں اس کے بارے میں بھی مجھے یقین ہے کہ ریاست اپنے پورے جبر اور ظلم سے ان کو روکنے کی کوشش کرے گی ڈیفینیٹلی. بہت 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 شکریہ رؤوف حسن صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ گزارا، اور بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں. اینڈ وی آل وش ایچ ادر بیسٹ آف لک. تھینک یو ویری مچ. جاتے جاتے میں یہ اگر آپ اجازت پلیز یہ کچھ ہم لوگوں نے لکھا تھا جی. تو یہ جب فرسٹریشن کی لیول جب بہت بڑھتی ہے نا، جب حالات بہت امیدی چھا جائے، تو اس وقت جو ہے وہ پھر قدرت کے جو کرشمات ہوتے ہیں نا وہ ریلیونٹ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ہیں. سو یہ اس کو ٹائٹل ہے اس کا، تو ہوائیں آزادی کے گیت گائیں گی. جب لفظ ساکن ہوں اور انسان پابند سلاسل، جب پرندے اڑان بھر جائیں اور درختوں پر سناٹا طاری ہو، تو ہوائیں آزادی کے گیت گائیں گی. جب خوف کے سائے گہرے ہوں اور ماحول پر اداسی چھائی ہو، جب ہونٹوں پر تالے ہوں اور دل کی دھڑکن ماتم ہو، تو پھر انسان جاگے گا اور ہوائیں آزادی کے گیت گائیں گی. بہت بہت شکریہ فاروق حسن صاحب. مچ گریٹفل. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. السلام علیکم.